اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ واقعی ایک حیران انگیز تجربہ ہونے والا ہے۔ میں آج کے سیشن کا میزبان ہوں اور میرے ساتھ ہماری ماہر موجود ہیں جو قانونی معاملات کی گہرائی کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ میں بھی اس تفصیلی جائزے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، اور سچ کہوں تو قانون کی پیچیدگیوں کو کھول کر بیان کرنا ہمیشہ سے میرا پسندیدہ کام رہا ہے۔ بہترین۔ تو آج کا ہمارا موضوع ضابطہ فوجداری 1898 ہے، جسے ہم عام طور پر CRPC بھی کہتے ہیں، اور آج ہم اس کے باب نمبر 8 پر گہری نظر ڈالنے والے ہیں، خاص طور پر دفعہ 112 سے لے کر 119 تک کا حصہ۔ اور یہ حصہ یہ واقعی ایک ایسی قانونی دنیا کو ہمارے سامنے کھولتا ہے جو ہماری عام فہم سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں، عام فہم سے مختلف، کیونکہ جب بھی قانون کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی تصور ابھرتا ہے کہ کوئی جرم ہوگا، باقاعدہ FIR درج ہوگی، پولیس حرکت میں آئے گی، گرفتاری ہوگی اور پھر عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ بالکل، یعنی قانون ہمیشہ جرم ہونے کے بعد حرکت میں آتا ہے۔ لیکن یہاں پوری کہانی ہی الٹ ہے۔ جی، یہاں کہانی اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ قوانین معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے اور شہریوں کے حسن سلوک، یعنی جسے ہم گڈ بیہیویئر کہتے ہیں، اس کی ضمانت لینے کے طریقہ کار کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو جرم ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ انتظار نہیں کرتا، بلکہ اسے پیشگی روکنے کے لیے، یعنی پریونشن آف آفینسز کے لیے اقدامات اٹھاتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کا ایسا الارم سسٹم ہو گیا نا، جو دھواں اٹھتے ہی بجنے لگتا ہے، اس سے پہلے کہ آگ بھڑکے اور کوئی بڑا نقصان ہو۔ بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے۔ پریونٹیو جسٹس یا احتیاطی انصاف کا یہ تصور ہی اس پورے باب کا بنیادی مقصد ہے۔ اس نظام کا ہدف کسی کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کروانا ہے۔ اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ 1898 میں بنایا گیا یہ فریم ورک آج بھی کتنا اہم ہے نا؟ اور دیکھیں، اگر ہم اس کے فلسفے پر غور کریں تو ریاست کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ خطرے کو وقت سے پہلے بھانپ لے اور اس کا تدارک کرے۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے بڑا قانونی اور اخلاقی سوال جنم لیتا ہے کہ انفرادی آزادی اور عوامی تحفظ کے درمیان توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ جی بالکل، ریاست امن و امان کی فراہمی کی تو پابند ہے، مگر کسی فرد کو محض اس شبہے کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے قید نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مستقبل میں کوئی جرم کر سکتا ہے۔ تو اسی کشمکش کو حل کرنے کے لیے پھر ضمانت یا بانڈ کا تصور سامنے آتا ہے۔ ہاں، یہ قانون اس بات کی ضمانت فراہم کرتا ہے کہ اختیارات کا بیجا استعمال نہ ہو اور بغیر ٹھوس وجوہات کے کسی کی آزادی سلب نہ کی جائے۔ تو چلیے پھر اس قانونی کارروائی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں، جو دفعہ 112 سے ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہ اس پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ جب بھی کسی مجسٹریٹ کو یہ معلومات ملتی ہیں یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی شخص سے امن و امان کو خطرہ لاحق ہے، تو وہ ایک تحریری حکم نامہ جاری کرتا ہے۔ جی، ایک تحریری حکم نامہ، اور اس میں مجسٹریٹ کو انتہائی واضح طور پہ لکھنا ہوتا ہے کہ اسے اصل میں معلومات کیا ملی ہیں، اسے بیان کرنا ہوتا ہے کہ ضمانت کی رقم کتنی ہوگی۔ اور یہ حکم کتنے عرصے کے لیے لاگو ہوگا، ضامنوں کی تعداد اور ان کی قسم کیا ہوگی، یہ بھی بتانا ہوتا ہے نا؟ بالکل بتانا ہوتا ہے۔ آپ اسے ایک انتہائی تفصیلی وارننگ لیٹر سمجھ لیں۔ فرض کریں کسی علاقے میں زمین کا کوئی بڑا تنازع چل رہا ہے اور دو فریقین کے درمیان تصادم کا شدید خطرہ ہے، تو مجسٹریٹ صرف زبانی کلامی کسی کو تھانے نہیں بلا سکتا۔ اسے باقاعدہ پیپر پر اس پوری صورتحال کا جواز فراہم کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا صرف ایک تحریری حکم نامہ جاری کرنا واقعی اتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض کاغذی کارروائی نہیں بن کر رہ جاتا؟ دیکھیں، یہ بالکل محض کاغذی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم نامہ اس پورے قانونی سفر کا باؤنڈری باکس، یا آپ کہہ لیں کہ حدود طے کرتا ہے۔ دفعہ 112 کے تحت جاری ہونے والا یہ حکم اس بات کی ضمانت ہے کہ کل کو میجسٹریٹ اپنی مرضی سے شرائط کو مزید سخت نہیں کر سکتا۔ اچھا، یعنی جو رقم اور جو مدت اس پہلے کاغذ پر لکھ دی گئی وہ آنے والی تحقیقات کے لیے ایک قانونی حد بن جاتی ہے؟ جی، اور یہ وضاحت شفافیت کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ ایک شہری کو یہ جاننے کا مکمل حق ہے کہ اس پر آخر کیا شکوک و شبہات ہیں اور ریاست کو اس سے کیا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔
اور اسی شفافیت کو قانون نے دفعہ 113 کے ذریعے مزید مضبوط کیا ہے۔ دفعہ 113، ہاں، یہ دفعہ واضح کرتی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے خلاف یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے وہ پہلے سے ہی عدالت میں موجود ہے تو یہ حکم نامہ اسے باقاعدہ پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اور صرف پڑھ کر نہیں، بلکہ اگر ضرورت محسوس ہو یا وہ شخص چاہے تو اس کا پورا خلاصہ اسے تفصیل سے سمجھایا بھی جائے گا۔ قانون کسی فرد کو اندھیرے میں نہیں رکھتا، ڈیو پروسیس کا آغاز بالکل پہلے قدم سے ہی ہو جاتا ہے۔ دفعہ 113 کی یہ شفافیت واقعی اہم ہے کیونکہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے اگر وہ شخص عدالت میں موجود ہی نہ ہو۔ وہیں پر دفعہ 114 کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اگر متعلقہ شخص عدالت میں نہیں ہے تو قانون اس کے لیے سمن جاری کرتا ہے۔ لیکن دفعہ 114 میں ایک انتہائی طاقتور اور کسی حد تک حیرت انگیز استثناء بھی موجود ہے۔ ہاں، میں نے اس پر غور کیا تھا کہ اگر پولیس رپورٹ یا کسی اور معلومات سے یہ ثابت ہو جائے کہ امن و امان کا خطرہ اتنا سنگین ہے کہ فوری گرفتاری کے بغیر اسے ٹالا نہیں جا سکتا تو مجسٹریٹ کسی بھی وقت گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتا ہے۔ بالکل، وارنٹ جاری کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے۔ کسی شخص نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا، محض ایک شک ہے، ایک رپورٹ ہے، اور ریاست کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ فوراً وارنٹ جاری کر کے اسے قید کر لے۔ یہی تو بات ہے۔ کیا یہ پریونٹیو جسٹس کے نام پر قانون کا ایک بہت بڑا اوور ریچ نہیں لگتا؟ مطلب ریاست اتنی طاقت استعمال کر رہی ہے ایک ایسے شخص پر جس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ایک انتہائی جائز تشویش ہے اور برسوں سے اس قانونی پہلو پر بحث ہوتی رہی ہے۔ بظاہر یہ بالکل اوور ریچ لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر رہے ہیں جس نے ابھی تک کوئی قانون نہیں توڑا، لیکن اس پروویژن کی منطق اس کی سنگینی میں ہی چھپی ہے۔ مطلب جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے والے ہوں۔ جی، قانون ساز اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ کچھ حالات اتنے اچانک اور شدید ہوتے ہیں کہ وہاں رسم شرافت نبھانے یا سمن کے آنے جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شہر میں فسادات پھوٹ پڑنے کا فوری خطرہ ہو اور معلومات دستیاب ہوں کہ ایک مخصوص فرد ہتھیار تقسیم کر رہا ہے یا جتھا بنا رہا ہے، تو وہاں اگر مجسٹریٹ سمن بھیج کر انتظار کرے گا تو تب تک تو پورا شہر جل چکا ہوگا۔ بالکل، اسی لیے یہ استثناء رکھا گیا ہے۔ لیکن اس طاقتور اختیار پر بھی دفعہ 115 کے ذریعے چیک لگایا گیا ہے۔ دفعہ 115 لازمی قرار دیتی ہے کہ ہر سمن یا وارنٹ کے ساتھ دفعہ 112 کے اس پہلے تحریری حکم نامے کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔ اور جب کوئی آفیسر وارنٹ کی تعمیل کرتے ہوئے کسی کو گرفتار کرے گا تو وہ کاپی اس شخص کے حوالے کی جائے گی تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ پولیس اچانک رات کے اندھیرے میں کسی کو بغیر وجوہات بتائے اٹھا کر نہیں لے جا سکتی۔ وارنٹ کے ساتھ اس تحریری حکم کا لگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ گرفتاری من مانی نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ قانونی پروسیس کا حصہ ہے۔ یہ بیلنس واقعی دلچسپ ہے۔ ایک طرف ریاست کو فوری وارنٹ کا اختیار دے دیا گیا اور دوسری طرف دفعہ 115 کے تحت شفافیت کی پابندی لگا دی گئی۔ مگر قانون کی انہی باریکیوں کے درمیان مجھے دفعہ 116 نے سب سے زیادہ حیران کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو ہم اس شخص کو معاشرے کے لیے ایک بڑا خطرہ مان رہے ہیں، اس پر امن و امان تباہ کرنے کا شک ہے، اور دوسری طرف دفعہ 116 مجسٹریٹ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اس شخص کی ذاتی حاضری کو معاف کر دے اور اسے اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دے۔ ہاں، بظاہر یہ ایک عجیب سا تضاد لگتا ہے۔ بالکل، جس شخص سے ریاست اتنا خوفزدہ ہے کہ اس سے باقاعدہ ضمانت مانگی جا رہی ہے، اسے عدالت آنے کی زحمت سے بچا کر گھر بیٹھنے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اس نرمی کے پیچھے آخر کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اس میں 1898 کے قانون سازوں کی انتہائی عملی سوچ نظر آتی ہے۔ دفعہ 116 اصل میں احتیاطی نظام کی روح کے بالکل مطابق ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف دنگا فساد کو روکنا ہے۔ اب فرض کریں کہ متعلقہ شخص کسی مزدور یونین کا انتہائی جذباتی لیڈر ہے، یا کوئی ایسا مقامی سیاسی رہنما ہے جس کے عدالت آنے پر اس کے ہزاروں پرستار بھی عدالت کے باہر جمع ہو جائیں گے۔ بالکل، ایسی صورتحال میں اس شخص کو عدالت بلانا خود ایک نئے فساد
اور لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال کو جنم دے سکتا ہے۔ مجسٹریٹ کا مقصد اس شخص کی انا کو شکست دینا یا اسے پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ ضامنوں کے ذریعے احتیاطی بانڈ لینا۔ یعنی اگر وہ مقصد اس شخص کے وکیل کے ذریعے پورا ہو رہا ہے اور اس کی ذاتی حاضری سے پیدا ہونے والے اشتعال سے بچا جا سکتا ہے تو قانون یہی راستہ اختیار کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ پریگمیٹزم کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں قانون اپنی انا کے بجائے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل اپروچ ہے۔ اب ہم اس پورے عمل کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو اس باب کا اصل مرکز ہے، یعنی دفعہ 117۔ شخص عدالت میں موجود ہے یا اس کا وکیل سامنے کھڑا ہے۔ اب مجسٹریٹ معلومات کی سچائی جاننے کے لیے باقاعدہ تحقیقات شروع کرتا ہے۔ اور دفعہ 117 بتاتی ہے کہ تحقیقات کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ قانون کہتا ہے کہ یہ تحقیقات بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے باب 20 کے تحت عام ٹرائلز چلائے جاتے ہیں۔ شواہد ریکارڈ ہوں گے، دلائل سنے جائیں گے، لیکن اس میں باقاعدہ فرد جرم عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیونکہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بات کی، یہاں کسی جرم کی سزا نہیں دی جا رہی۔ لیکن اس تحقیقات کے دوران دفعہ 117 کی ذیلی شق 3 ایک انتہائی طاقتور ہتھیار مجسٹریٹ کے حوالے کرتی ہے۔ عبوری ضمانت کا ہتھیار؟ جی، میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی مجسٹریٹ کو لگے کہ امن و امان کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں، تو وہ تحریری وجوہات کے ساتھ تحقیقات کے مکمل ہونے تک اس شخص سے عبوری ضمانت لے سکتا ہے۔ اور اگر وہ شخص یہ عبوری ضمانت نہ دے پائے تو اسے تحقیقات پوری ہونے تک حراست میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہی نقطہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب تحقیقات ابھی چل رہی ہیں، ابھی کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اس شخص سے بانڈ مانگنا اور نہ دینے پر قید کر لینا، یہ تو سیدھا سیدھا اسٹیٹ پاور کا ایک شدید اظہار ہے۔ اس دوران اس شخص کی انفرادی آزادی کا کیا بنے گا؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ یہ ذیلی شک واقعی پورے باب کی سب سے طاقتور شک ہے، اور اس کا استعمال فرد کی آزادی پر ایک سیدھا وار ہے۔ جب تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہوں اور آپ کسی سے عبوری ضمانت مانگ لیں تو اس کا اثر بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو پری ٹرائل ڈیٹینشن میں رکھنا۔ تو پھر قانون اس کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے؟ یہاں قانون کا جواب یہ ہے کہ احتیاطی نظام میں وقت کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر احتمال اتنا شدید ہے کہ کسی بھی وقت خون ریزی ہو سکتی ہے تو عدالت لمبے جوڈیشل پروسیجرز کا انتظار نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اس اختیار کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی لیے قانون اس پر سخت چیکس بھی لگاتا ہے۔ جی، مجسٹریٹ کو تحریری وجوہات بیان کرنی ہوتی ہیں کہ آخر یہ ایمرجنسی اقدام کیوں ضروری تھا۔ اور سب سے اہم پابندی یہ ہے کہ عبوری ضمانت کی شرائط دفعہ 112 کے اصل حکم نامے سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر ابتدائی وارننگ میں 10,000 کا بانڈ مانگا گیا تھا تو انٹرم سٹیج پر اسے 50,000 نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اسٹیٹ اچانک سے فائنینشل دباؤ بڑھا کر شہری کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن ان چیکس کے باوجود دفعہ 117 کی ذیلی شق 4 احتیاطی قانون کا ایک اور انتہائی حساس پہلو سامنے لاتی ہے۔ آپ جنرل ریپیوٹ یا عام شہرت والے پہلو کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ بالکل۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ کوئی شخص آدھی مجرم ہے یا وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا کھلا گھومنا کمیونٹی کے لیے خطرہ ہے تو اسے محض شخص کی عام شہرت کی بنیاد پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ ہاں، یہ واقعی عام ایویڈنشری رول سے ہٹ کر ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ قانونی شواہد کی دنیا میں سنی سنائی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہاں قانون حدود کراس کر کے معاشرے کے عام تصور اور مشہوری کو ہی ٹھوس ثبوت مان رہا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں افواہیں پھیلنے میں دیر نہیں لگتی، وہاں صرف شہرت کی بنیاد پر آزادی مشروط کرنا بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ عام شہرت کو ثبوت کے طور پر قبول کرنا بظاہر واقعی بنیادی اصولوں کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن احتیاطی قانون میں اس کی موجودگی کی ایک ٹھوس عملی وجہ ہے۔ یہ شک خاص طور پر ہیبیچول افینڈرز یعنی عادی مجرموں کے حوالے سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ مطلب ان لوگوں کے لیے جن کے خلاف کوئی بولنا نہیں چاہتا۔ بالکل۔ ذرا اس بات کا تصور کریں کہ ایک علاقے میں ایک بڑا بھتہ خور موجود ہے۔ پورا علاقہ جانتا ہے کہ یہ شخص ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لیکن خوف اس قدر ہے کہ کوئی ایک فرد بھی آگے آ کر اس کے خلاف FIR درج کروانے یا گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو قانون اور پولیس بالکل بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔
یہیں پر یہ عام شہرت والی شک کام آتی ہے۔ جب ٹھوس واقعات ریکارڈ پر لانا ناممکن ہو جائیں کیونکہ لوگ خوفزدہ ہیں، تو مجسٹریٹ اس بات کو بنیاد بنا سکتا ہے کہ چونکہ معاشرے کا ایک مجموعی تصور یہ ہے کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس لیے اس سے بانڈ لیا جائے۔ تو یہ دراصل اسٹیٹ کو ایک ٹول دیتا ہے ایسے افراد کو نظام کے دائرے میں لانے کا جن تک عام قانون کی رسائی ناممکن ہو چکی ہو۔ بے شک اس کا مس یوز ممکن ہے، مگر امن قائم رکھنے کے لیے قانون سازوں نے اس رسک کو قبول کیا۔ ساتھ ہی دفعہ 117 یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ افراد ایک ہی معاملے میں ملوث ہوں تو مجسٹریٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ ان سب کی تحقیقات ایک ساتھ کرے یا الگ الگ۔ یہ عدالت کا وقت بچانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ تو تحقیقات کے ان مراحل کے بعد اب ہم دفعہ 118 اور 119 کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس پورے پروسیس کا حتمی انجام ہے۔ تحقیقات مکمل ہو چکی، شواہد سنے جا چکے۔ اب اگر مجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ ہاں، تحقیقات کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ امن قائم رکھنے کے لیے اس شخص سے بانڈ لینا واقعی ضروری ہے، تو دفعہ 118 کے تحت حتمی حکم جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس حتمی فیصلے پر باقاعدہ 3 کڑی شرائط لگا دی گئی ہیں۔ پہلی شرط تو وہی ہے کہ ضمانت کی نوعیت، رقم اور مدت دفعہ 112 کے اصل حکم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری شرط یہ بتاتی ہے کہ ضمانت کی رقم کیس کے حالات کو مد نظر رکھ کر طے کی جائے گی اور یہ حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط بڑی منفرد ہے کہ اگر متعلقہ شخص نابالغ ہے تو ضمانت صرف اس کے ضامنوں کی طرف سے جمع کروائی جائے گی۔ ان شرائط کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ریاست احتیاطی تدابیر کے نام پر انسان کو دیوالیہ نہیں کرنا چاہتی۔ جی، پروپورشنیلٹی یا تناسب احتیاطی قانون کا مرکزی ستون ہے۔ قانون کا مقصد صرف ایک گارنٹی لینا ہے کہ دنگا نہیں ہوگا۔ قانون اس شخص کو غریب کرنے کے درپے نہیں ہے۔ اور مائنر والی شرط تو سول لاء کے اس بنیادی اصول کی عکاسی کرتی ہے کہ کوئی بھی مائنر کسی لیگلی بائنڈنگ کانٹریکٹ کا خود حصہ نہیں بن سکتا۔ بالکل۔ اور یہ سب کرنے کے بعد قانون اپنا ایک طرح سے سب سے خوبصورت پہلو دفعہ 119 کی شکل میں پیش کرتا ہے، جسے ہم باعزت بریت یا ڈسچارج کہتے ہیں۔ قانون صرف پابندیاں ہی نہیں لگاتا بلکہ اس میں آف سوئچ بھی موجود ہے۔ اگر تحقیقات میں یہ ثابت نہ ہو سکے کہ ضمانت کی ضرورت ہے تو میجسٹریٹ ریکارڈ پر اس کا اندراج کرے گا۔ اگر وہ شخص صرف اسی تحقیقات کے لیے حراست میں تھا تو اسے فوراً رہا کر دیا جائے گا، اور اگر وہ حراست میں نہیں تھا تو اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا، یعنی اس پر سے ساری پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ دفعہ 119 اس بات کا اعلان ہے کہ قانون کا نظام اندھا نہیں ہے بلکہ حقائق پر فیصلہ کرتا ہے اور خود کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے کا اگر نچوڑ پیش کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک میجسٹریٹ کے تحریری حکم سے لے کر طلبی سچائی کی تحقیقات اور پھر ضمانت یا رہائی تک کا پورا سفر طے ہوتا ہے۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ریاست کس طرح جرائم کو ہونے سے پہلے روکنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار استعمال کرتی ہے، اور ساتھ ہی شہریوں کو غیر ضروری سزاؤں سے بچانے کے لیے مختلف چیکس اینڈ بیلنسز بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ میکنزم واقعی ریاست اور شہریوں کے درمیان پاور ڈائنامکس کا ایک بہترین مطالعہ ہے۔ لیکن اس سب پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک انتہائی اہم سوال اٹھتا ہے جو میں چاہوں گا کہ سننے والے بھی اس پر سوچیں۔ جی ضرور، وہ کیا ہے؟ دفعہ 117 کے تحت ہم نے دیکھا کہ کسی شخص کے خطرناک ہونے کو محض معاشرے میں اس کی عام شہرت کی بنیاد پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم ہر چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریدمز کے حوالے کر رہے ہیں، کیا ہوگا اگر ہم اس احتیاطی طریقہ کار کو ڈیجیٹائز کر دیں؟ یعنی پریڈکٹیو پولیسنگ کے ذریعے؟ یہ تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اگر مشینیں ہمارے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اور سوشل کنیکشنز کی بنیاد پر پہلے سے طے کرنے لگیں کہ کون سا شخص کل امن کے لیے خطرہ بننے والا ہے، تو کیا محض شہرت کی بنیاد پر کسی شخص کی آزادی کو مشروط کرنا مزید حساس نہیں ہو جائے گا؟ ایک انسانی میجسٹریٹ تو دفعہ 119 کے تحت غلطی مان کر ڈسچارج کا بٹن دبا دیتا ہے، لیکن کیا ایک الگوریدم کبھی اس انسانی توازن کو سمجھ پائے گا؟ کیا عام شہرت ہمیشہ سچائی کی عکاسی کرتی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD.
your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.